تعویذ پہننا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ بعض لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کو پہننا چاہیے، بعض کہتے ہیں نہیں پہننا چاہیے تو اس بارے میں آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، آپ بتائیے۔ دیکھیے، تعویذ پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے، اس میں دو طرح کی حدیثیں ملتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ تعویذ پہننا شرک ہے، تعویذ نہیں لٹکانا چاہیے، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اور یہ حدیث بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا پہنا اس نے شرک کیا۔ تو کچھ لوگ اس حدیث کو آئیڈیل بناتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تعویذ پہننا حرام ہے، شرک ہے، نہیں پہننا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تعویذ پہنتے بھی ہیں، پہناتے بھی ہیں اور کرتے دھرتے بھی ہیں، میں بھی کرتا دھرتا ہوں۔ اب دو متضاد چیزیں ہیں۔ ایک حدیث تو یہ بتا رہی ہے کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اب اگر یہ دونوں طرح کے لوگ نا، جو تعویذ پہنتے پہناتے ہیں اور جو لوگ شرک بتاتے ہیں، یہ دونوں لوگ اگر بیٹھ کر اچھی طرح سے اس مسئلے کو سمجھ لیں تو مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بخاری کے اندر مشکات کے اندر حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے، آپ نے حضرت عائشہ کا چہرہ دیکھا تو سرخ تھا، بدلا ہوا تھا، تبدیلی چہرے پر پائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ تم کو نظر بد لگی ہے، اپنے لیے تعویذ کراؤ۔ یہ حدیث موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ کچھ لوگ صحابہ کرام، کچھ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم زمانے جاہلیت میں چھوچا، تعویذ گنڈا یہ کیا کرتے تھے، کیا اسلام میں بھی تعویذ گنڈے کی اجازت ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر اس میں کفر اور شرک نہ ہو تو یہ جائز ہے۔ تو اب دو چیزیں سمجھ میں آئیں۔ ایک جگہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، دوسری جگہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں بیوی سے کہ تعویذ کراؤ، اور لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں، ایک جماعت نے آ کر جب پوچھا ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں کفر اور شرک نہ ہو تو جائز ہے۔ تو پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس تعویذ کو شرک بتایا ہے وہ تعویذ ہے جس میں شرک لکھا گیا ہو، جس میں غیر اللہ سے مدد کو طلب کیا گیا ہو، وہ تعویذ شرک ہے۔ اور جس میں قرآن لکھا گیا ہو، جس میں قرآنی آیات اور وظائف لکھے گئے ہوں، جس تعویذ میں وہ وظائف لکھے گئے ہوں جو آثار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہوں، وہ تعویذ جائز ہے۔ تو مسئلہ ہی کلیئر ہو گیا۔ اور ایک جماعت جا رہی تھی نا صحابہ کرام کی، تو ایک شخص تھا اور اس کو سانپ نے یا بچھو نے کاٹ لیا۔ ایک جگہ سانپ کے بارے میں آتا ہے، ایک جگہ بچھو کے بارے میں، ڈس لیا۔ اب وہ بے ہوش ہو گیا، بڑے بڑے حکیم کھڑے ہوئے تھے، اس کے زہر کو دور کرنے کے لیے نہیں ٹھیک ہوا۔ ایک صحابی کی جماعت جا رہی تھی نا، تو ان لوگوں نے کہا کہ میرا مریض ہے، اگر تم میں سے کوئی جانتا ہو تو دیکھ لے۔ تو ایک صحابی نے اس کے کان میں پڑھ کے کچھ پھونکا، جیسے ہی پڑھ کے پھونکا نا تو وہ فوراً ہی ہوش میں آ گیا۔ جب وہ ہوش میں آ گیا تو وہ چونکہ اپنے قوم کا لیڈر تھا تو وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے 40 بکریاں ہدیے میں دی ہیں۔ 40 بکریاں کی، میں صحیح واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، 40 بکریوں کو اس شخص نے ان صحابی کے اور اس صحابہ کرام کی جماعت کے حوالے کر دیا۔ اب یہ صحابہ کرام نے کہا کہ دیکھو یہ پہلی بار ہمیں اس پر ہدیہ ملا ہے، ہم نے کوئی محنت تو کی نہیں، ہم نے بس پڑھ کے پھونکا، وہ ٹھیک ہو گیا، اللہ نے ٹھیک کیا ہے۔ اب اس نے ہمیں یہ ہدیہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں پوچھیں گے جب تک ہم اس کو خرچ یا استعمال میں نہیں لائیں گے۔ یہ لوگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا معاملہ ہوا تھا اور میں نے اس کے کان میں پڑھ کے پھونکا، وہ ہوش میں آ گیا، اس نے مجھے 40 بکریاں تحفے میں دی ہیں، بتائیے ان کا کیا کریں؟ ہم یہ قبول کریں، نہ کریں، واپس کر دیں یا اس کو استعمال کر لیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہدیہ تمہارے لیے جائز ہے، تم اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک جگہ بھی فرمایا کہ اس میں میرے لیے بھی حصہ لگاؤ، میرے لیے بھی۔ اب اس سے پتا چلا کہ چونکہ وہ ہدیہ تھا، یہ کہنا، اس پہ ڈیمانڈ کرنا، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ آپ کو اگر اللہ نے ہنر دیا، علم دیا تو آپ کرو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی تحفے میں ہدیے میں دے دے تو ٹھیک ہے، نہیں دے رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں انسان کو کرنا چاہیے کہ اس کی جیبیں کاٹ لے۔ بہرحال یہ ہے کہ اگر کوئی ہدیے میں دے رہا ہے تو جائز ہے۔ بہرحال اس چیز سے پتہ چلتا ہے، صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شرک جس تعویذ کو بتایا ہے وہ تعویذ ہے جس میں شرک لکھا ہوا ہو، اور جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جب ہے ہی قرآن شفا تو مومنوں کے لیے ہے،
لیکن جو بھی تعویذ گنڈا کرانے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ جو بھی ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، میں خدا کی قسم ان سے یہی کہتا ہوں کہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، جو کرے گا اللہ کرے گا، اور جو جن کے فائدے ہوتے ہیں تو بس آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، تو میں منع کرتا ہوں، ڈانٹتا ہوں ان کو کہ یہ سب مت کرو، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ اگر میرے اندر اتنی طاقت ہو جو چاہوں کر لوں تو میں کبھی مروں نہ، میں کبھی بیمار ہی نہ پڑوں۔ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، میرا تو کام ہے بس کر کے دینا، باقی شفا دینا نہ دینا اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا کام ہے۔ تو بہرحال مومنوں کے لیے اس میں شفا ہے، لوگ ٹھیک ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال جس میں کفر اور شرک لکھا جائے وہ تعویذ جائز نہیں ہے، جس میں اللہ کا کلام لکھا جائے وہ جائز ہے، اور یقین یہ رکھنا چاہیے کرنے دھرنے والوں کو بھی، کروانے والوں کو بھی، کہ کرنے والی ذات جو ہے وہ خالص صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ خود فرما رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ پوری دنیا مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جتنا اللہ نے مقدر میں لکھا ہے، پوری دنیا مل کر فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ تو نقصان اور نفع کا مالک فقط صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے، یہ ہمارا یقین اور عقیدہ ہے، اس سے اگر انسان ہٹ گیا تو خدا کی قسم وہ کافر ہو جائے گا۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کون ایسا ہے جو تمہاری مدد کرے گا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ فرما رہا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آسمان و زمین کی بادشاہ صرف تمہارے اللہ کی ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا دوست اور مددگار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن للکار کے آواز دے رہا ہے کہ اے لوگوں اللہ کی ربوبیت کو ایکسپٹ کرو، جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اللہ جو کچھ بھی کرے نا اللہ تعالیٰ سب کی، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی مرضی کے بغیر کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن پوری کائنات مل کر بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ تو جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ شفا ملے گی تو اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے، نقصان پہنچے گا تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور منشا شامل ہوگی، ورنہ پوری دنیا مل کر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔